بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سامعین کرام، آپ کے سامنے ہجرت کی باتیں چل رہی ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیعت عقبہ اولیٰ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کیا، اور جو لوگ عقبہ اولیٰ کے اندر موجود تھے ان کے ساتھ انہیں مدینہ یعنی کہ یثرب روانہ کر دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچ کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر اسلام کی تبلیغ میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اہل یثرب اسلام لے آتے ہیں، اور کم و بیش 1 سال تک آپ وہاں موجود رہتے ہیں۔ اسی درمیان میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں، یہ دونوں اسلام لاتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں اسلام لاتے ہیں تو ان کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسعد بن زرارہ ان کے قبیلے میں کنویں کے پاس موجود تھے۔ جب حضرت سعد کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ دونوں موجود ہیں تو انہیں برا بھلا کہتے ہیں، اور اپنے بھائی قبیلے کے سردار کو، جو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن قبیلے کے سردار ہیں، ان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان دونوں کو یہاں سے بھگا دو، یہاں سے بھیج دو، ان کی یہاں ضرورت نہیں ہے، انہیں برا بھلا کہو۔ اور اپنا خود اس لیے نہیں گئے، انہوں نے کہا کیونکہ اسعد میرا خلیرہ بھائی ہے، یعنی خالہ زاد بھائی ہے، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، میرا جانا وہاں اچھا نہیں ہے، اس لیے تم جاؤ اور یہ کام کرو۔ چنانچہ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، آتے ہیں اور بغیر کچھ کہے فوراً برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کم از کم بیٹھیے، ہماری بات سنیے، اگر ہماری بات آپ کو برا لگے یا آپ کے شان کے خلاف ہو تو ہمیں کہیے، ہم واپس چلے جائیں گے، لیکن کم سے کم بات تو سن لیجئے۔ چنانچہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بات تو صحیح کہہ رہے ہو۔ چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع ملتا ہے اور وہ اپنی بات کہنا شروع کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں، اور جو ہی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں اسید رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت بدلتی چلی جاتی ہے۔ جب اپنی بات ختم کر چکے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بتاؤ اسلام لانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آپ غسل کر لیجئے، غسل کرنے کے بعد کلمہ شہادت کا اقرار کر لیجئے، کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ چنانچہ وہ غسل کرتے ہیں، کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور بغیر کچھ کہے اپنے قبیلے کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو سعد جو ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ہاؤ بھاؤ کیفیت دیکھ کر کہتے ہیں کہ جس حالت میں گئے تھے اس حالت میں واپس نہیں آئے، معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا
کہ تم خود وہاں پہ جاؤ، اور انہوں نے سمجھا کہ اگر ہم خود ڈائریکٹ بھیجیں گے تو یہ نہیں جائیں گے کیونکہ قبیلے کے سردار ہیں اور خود جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں قبیلے کے لوگوں نے حضرت اسعد کو گرفتار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، انہیں بندی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کہنا تھا، چونکہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، فوراً وہاں سے نکل پڑتے ہیں کہ کس کی مجال کون گرفتار کرے گا۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دونوں کنویں پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بات سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بات سن لیجئے۔ چنانچہ بات سننے کے بعد وہ بھی اسلام لے آتے ہیں، اور جب یہ دونوں اسلام لے آتے ہیں اپنے قبیلے کے پاس جاتے ہیں، ان کے قبیلے کے افراد کہتے ہیں کہ ان دونوں کا نظریہ بدل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے مجھے اپنا سردار، اپنا اغوا رہنما مانا ہے تو جب تک تم لوگ اسلام نہیں لاؤ گے میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا۔ چنانچہ سارے کے سارے افراد مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اسلام کا یہ قافلہ جو کم تعداد میں تھا اچانک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سن 13 نبوی سے پہلے، موسم حج سے پہلے پھر مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ اب واپس آ جاتے ہیں تو یثرب سے، مدینہ سے 70 مسلمانوں سے زائد کا قافلہ، جس میں 73 مسلمان ہیں، 2 عورتیں ہیں، حج کے لیے مسلمان کی صورت میں مکہ پہنچتے ہیں۔ یہیں پر بیعت عقبہ ثانیہ وقوع ہوتا ہے اور یہیں سے ہجرت کی تیاری کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے کا ارادہ بناتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے سے ان لوگوں سے مل کر یہ بات طے کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے وسط میں ایک میٹنگ کی جائے۔ چنانچہ عقبہ کے میدان میں یہ سارے کے سارے افراد اکٹھا ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن آپ کی مدد کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ اہل خزرج کو مخاطب کر کے ایک تقریر کرتے ہیں۔ تقریر یہ کرتے ہیں کہ محمد، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری طرف جانے کے لیے مصر ہیں، ہم انہیں روک رہے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ محمد کو یہاں کوئی خطرہ ہے، حالانکہ خزرج کے افراد اور مدینہ کے مسلمان ہمیشہ بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کر رہے تھے کہ کب تک آپ مکہ کے پہاڑوں کے بیچ میں لوگوں کی زیادتیوں کو، ظلموں کو برداشت کرتے رہیں گے، آپ آ جائیے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم من بناتے ہیں تو حضرت عباس اہل خزرج سے کہتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ یہاں ان کو کوئی خطرہ ہے یا ہم ان کی حفاظت کیا نہیں کر سکتے ہیں، یہ جانے پر آپ کے یہاں مصر ہیں، اس لیے ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کو ان کی حفاظت کرنی ہے، ہر طرح سے ان کی مدد کرنی ہے۔ چنانچہ جب یہ تقریر ساری بات کرتے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات کو سن لیا اور وعدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ سارے کے سارے مسلمان جو اس وقت بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر موجود ہیں، سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں۔ اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں کہ کن باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خزرج کے مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا، بیعت کی تھی، وہ 5 نکات تھے۔ نمبر 1، چاہے چستی ہو یا سستی، ہر حال میں میری اتباع کرنی ہے، اس سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ چاہے تم سستی کے حالت میں ہو یا چستی کے عالم میں ہو، تمام حالات میں میری اتباع کرنی ہے، جو میں کہوں اس کو بجا لانا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ پہلا معاہدہ، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ چاہے تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، دونوں حالات میں مجھ پر خرچ کرنا ہے، یعنی میری کفالت کرنی ہے۔ چاہے تمہارے پاس پیسے ہوں یا نہ پیسے ہوں، چاہے خوشی کی حالت ہو یا دکھ کی حالت ہو، تنگ دستی کے عالم ہو، ہر حال میں
اپنے نبی کا، اپنے رسول کا، اپنے قائد کا تمہیں دیکھ بھال کرنا ہے، اس پر خرچ کرنا ہے۔ اور تیسری شرط یہ لگائی کہ تمہیں اللہ کا حکم دینا ہے، یعنی برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے۔ یہ 3 شرطیں ہو گئی۔ چوتھی شرط یہ ہو گئی، یہ بتائی کہ تمہیں اللہ کے حکم پر اٹھ کھڑے ہونا ہے اور اس راستے میں مخالفت کرنے والوں کے ملامت، ان کے طعنوں سے اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا ہے، یعنی ان کی تمام باتوں کو پیچھے کرتے ہوئے آگے اپنے راستے میں چلے جانا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہیں۔ جب اللہ کے لیے کھڑے ہیں تو کسی کے طعنوں کی، کسی کے باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ غور کریں میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسوہ، یہ اصول، یہ طریقہ اس وقت بتا رہے ہیں جب مسلمان چند ہیں، گنتی پہ گنے جانے والے ہیں، ان کی تعداد کم ہے، مدینہ میں 100 سے زائد ہے اور مکہ میں اس سے بھی کم ہے، اتنے مسلمان ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے ہیں، جو شرط لگا رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں تمہیں کسی کی مخالفت سے ڈرنا نہیں ہے۔ آج غور کریں، ہماری مسجدوں کا، ہمارے مدرسوں کا، ہمارے محلوں کا، ہمارے ذمہ داران کا رویہ اور وتیرہ کیا ہے؟ اس وقت بے سر و سامانی کا عالم، نہ افراد ہیں، نہ وسائل ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا دے رہے ہیں، شرط کیا لگا رہے ہیں کہ اللہ کی دعوت میں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں کسی مخالف کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہونے پائے، دین نہیں پھیلاتے، ہم سودا کرتے ہیں تبھی تو سوچتے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن و دماغ میں دین پھیلانا آ جائے تو کسی کی مخالفت، کسی کی ناراضگی کبھی ہم اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بھی نہیں آنے دیں گے، کیونکہ ہمارے ذہن و دماغ میں، ہمارے دل میں دین پھیلانا نہیں ہے، لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہے۔ جب جہاں خوشی آ جائے گی وہاں تبلیغ نہیں ہوگا، وہاں دین نہیں پھیلے گا، وہاں انتشار ہوگا، وہاں اختلاف ہوگا۔ جہاں ہم نے دین کو آگے کیا وہاں کے تمام حوادث، تمام فتنے سمندر کے جھاگ کے مانند اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کی کوئی وقات نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے صحیح سمجھا نہیں دین کو۔ ہم اہل حدیث ضرور ہے، اہل سنت والجماعت ضرور ہے، سلف کے طریقے پر ہمارا چلنے کا دعویٰ ضرور ہے، لیکن ہم چلتے نہیں ہیں۔ غور کریں میرے بھائیوں، اس وقت جہاں مسلمانوں کی کل آبادی 200 افراد سے کم پر ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے مسلمان جو آپ کو مدینہ لے جانے پر مصر ہیں، آپ کو لے جانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان سے عہد لے رہے ہیں، شرط لگا رہے ہیں، وعدہ لے رہے ہیں کہ اللہ کے حکم میں تمہیں کسی مخالف کی، کسی شرپسند کی طعن و تشریح میں نہیں پڑنا ہے۔ اپنا قافلہ جو چل رہا ہے بلا خوف و خطر، بلا چوں چرا، بلا کسی کی طرف دیکھے ہوئے آگے بڑھانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں شرط لگائی میرے بھائیوں کہ میں تمہارے پاس آنے والا ہوں، یعنی یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہو رہا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے لے جانا ہے، میں آپ کے پاس، تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں میری حفاظت کرنی ہے۔ کیسے؟ جیسے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، جیسے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہو، جیسے اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہو، یعنی ان سے زیادہ میری حفاظت کرنی ہے۔ مجھے کسی بھی صورت میں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 وعدے لیے، ان 5 شرطوں پر خزرج کے مسلمانوں سے، یثرب کے مسلمانوں سے، جن کی کل تعداد 75 تھی، 73 مرد تھے اور 2 خواتین تھیں، ان سے بیعت لیتے ہیں۔ بیعت لینے کے بعد اب یہ کے سارے مدینہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی اب ہجرت کرنے کا راستہ کھل گیا۔ جو مسلمان ظلم و جور کی چکی میں پس رہے تھے ان کو اب اپنا ایک اسلامی وطن ملنے جا رہا تھا۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر
اپنے دین کو آگے بڑھانے، اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں تاریخی واقعات کی روشنی میں اپنے ایمان اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔